نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ ویسے کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں اس کے اوپر دوسری ویڈیو بناؤں گا شرک کے اوپر کہ شرک ہے کیا۔ تو وعدہ کے مطابق آج میں اس پر دوسری ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اور اس کے اوپر میں جو شرک کی اقسام ہیں ان کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ شرک دو قسم کا ہے، ایک کو شرک جلی اور دوسرے کو شرک خفی کہتے ہیں، یا ایک کو شرک ظاہر اور دوسرے کو آپ شرک خفی کہہ لیں۔ شرک جلی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی جانور کی، ستاروں کی، سورج کی، چاند کی، انسان کی، فرشتوں کی، ملائک کی اور پیغمبروں کی، اولیاء کی، یا کسی بھی بڑے آدمی کی، یا کسی بھی حشرات الارض میں سے، جس طرح سانپ ہو گیا، اس طریقے سے، اور ان سب کی عبادت کرنے کو شرک جلی کہتے ہیں۔ بت پرستی ہو گئی، انسان پرستی ہو گئی، آگ پرستی، آتش پرستی جسے کہتے ہیں وہ ہو گئی۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ آپ کسی کو دکھاوے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ آپ عبادت کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا ہے اور بڑے ہی زور و شور سے نوافل کی ادائیگی کر رہا ہے، یا بہت ہی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یا جو ہے نا تو لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے مسجد کے اندر صدقہ خیرات دینے میں، اور سب کے سامنے جیب سے پیسے نکال کر مسجد کے چندے کے اندر بہت بڑھ چڑھ کر پیش ہو رہا ہے، یہ سب کا سب ریاکاری ہے اور اسی کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ شرک جلی جو ہے وہ سوائے کلمہ طیبہ پڑھنے کے معاف نہیں ہوتا، یعنی آپ کا ایمان لانا فرض ہے۔ ایک شخص کا جو کافر ہے اس کا ایمان لانا فرض ہے، جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا کسی بھی صورت میں اس کا یہ گناہ نہیں بخشا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ نہیں بخشیں گے کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے۔ اور دوسرا ہے شرک خفی، اس کا یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے کہ جو اس کے اندر ایک عادت ہے دوسروں کو دکھانے کی اور شو بازی کرنے کی، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم صدقہ اس طریقے سے کرو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ مطلب ہے یہ ایک استعارہ، اس کو آپ کہہ لیں، اس کو ایک کنایہ کہہ لیں، اس کو مجاز کہہ لیں، اس کو آپ جو بھی کہیں، یہ اس طرف دلالت کرتا ہے کہ انسان کے بائیں ہاتھ کو، جو اس کے وجود ہی کا حصہ ہے، تو جو وجود کے دونوں ہاتھ ہمارے وجود کا حصہ ہیں، جب میں سیدھے ہاتھ سے کسی کو کچھ دیتا ہوں میرے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ انتہائی شدت کا مبالغہ ہے اس کے اندر، کہ انسان نیک کام اس طریق پر کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس میں دو بہت بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کے اندر غرور پیدا نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ جس کو دے رہا ہے اس کی عزت نفس متاثر نہیں ہوگی، بلکہ اس کی عزت نفس اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے گی۔ تو اس طریق پر دو اجر مل جاتے ہیں اس آدمی کو۔ ایک تو وہ صدقہ خیرات کرنے کا جو خالصتاً للہ فی اللہ کر رہا ہے وہ، دوسرا یہ کہ وہ اس کی عزت بچانے کی خاطر چھپ چھپا کر دے رہا ہے، بالکل اس طریقے سے کہ دائیں کو بائیں کا پتہ نہ چلے اور بائیں کو دائیں کا پتہ نہ چلے۔ تو جب اتنا حد تک مبالغہ ہے تو اس کا مطلب ہے جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو آپ کا غیر ہے، یہ غیر نہیں ہے میرا، یہ ہاتھ دونوں میرے ہیں، غیر نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو اس کے ساتھ رکھ کر جب میں کروں گا تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس حوالے سے میرے بارے میں کیا کچھ احکامات ہوں گے کہ میں دوسروں کی عزت کی خاطر اور اپنے آپ کو ریا اور شرک خفی سے بچانے کی خاطر اس چیز کو کروں، کیونکہ یہ جو صدقہ خیرات ہے یہ بھی عبادت ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، تو اس کا حق صرف اللہ کا ہے عبادت کرنا۔ اور لیکن جب آپ اس میں دوسروں کو شامل کر لیتے ہیں، یعنی آپ دکھاوے کے لیے وہ صدقہ خیرات اس طرح کرتے ہیں جو اللہ کے لیے پوشیدہ ہونی چاہیے، وہ آپ دکھا دیتے ہیں سب کو، تو آپ شرک خفی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے جب آپ توبہ کریں، آپ کی توبہ قبول ہو، یہ اس انٹینسٹی پر ہے اور اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیسے۔ بہرحال توبہ کرنا ہم پر لازم ہے۔ اب آتے ہیں جو کل کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں کی تھی،
آج میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مزید، اور یہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ حیات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء سے مدد جائز ہے، اور وفات کے بعد بھی انبیاء سے اور اولیاء سے مدد جائز ہے۔ اس میں بہت ساری احادیث چھوڑ رہا ہوں کیونکہ پھر جو ویڈیو ہے بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اس میں حضرت ابو ایوب انصاری کی کرامات چھوڑ رہا ہوں جو وفات کے بعد ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں اس حدیث کی طرف جو مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو شیبہ علیہ رحمت نے روایت کی ہے۔ یہ جلد نمبر 7 اور حدیث کا نمبر ہے 31380۔ یہ اس کو روایت کیا ہے حضرت ابو معاویہ نے عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار۔ تو انہوں نے کہا کہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو مدینہ شریف میں شدید قحط میں مبتلا ہو گئے لوگ حضرت عمر فاروق صاحب کے دور میں۔ تو اس طرح وہ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس، اور آ کر وہاں کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استسقی لی امتک فإنہم قد ہلکوا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجیے اللہ کریم سے کیونکہ وہ ہلاک ہو گئے اس قحط کی وجہ سے، بہت شدید قحط تھا۔ تو فَأَتَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو، وہ جو ادھر آئے تھے اور دعا کی تھی انہوں نے، ان کو خواب میں آئے اور ان سے کہا کہ تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہو، اور انہیں خبر دو کہ جلد ہی تمہیں بارش جو ہے تو دے دی جائے گی، تم پر بارش ہو جائے گی، اور ان سے کہیں، عمر فاروق صاحب کو کہیں علیک بالقیس، یعنی بہت ہوشیاری سے حکومت کرو، بہت ہوشیاری سے حکومت کرو۔ تو اس پر وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو جا کر یہ خبر دی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور انہوں نے اللہ کے حضور میں عرض کی کہ یا الہ العالمین، میں تو بڑی ہی ہمت اور کوشش سے کام کر رہا ہوں، بڑی ہوشیاری سے، لیکن جس چیز کے اندر میں عاجز ہوں، جو میرے بس سے باہر ہے، تو اس کا میں کیا کروں۔ اس حدیث پاک کو، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، اس کو بہقی نے دلائل نبوت میں روایت کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2974۔ اسی روایت کو حضرت ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں روایت کیا ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 105، ٹھیک ہے جی، اور کہا ہے کہ اس کی اسناد بالکل صحیح ہیں۔ اس حدیث کے اندر کچھ لوگ بہت زیادہ اعتراضات وارد کرتے ہیں، اور اعتراضات یہ وارد کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے تو ایک تو اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے تو یہ مدلس ہیں، نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ مالک الدار جو ہے تو یہ مجہول ہے، نمبر 3 وہ جو رجل جو اس کا ذکر ہے آدمی کا، وہ آدمی جو آیا ہے نا، وہ بھی اس کا بھی تعین نہیں ہوا، وہ بھی مجہول ہے، لہٰذا یہ حدیث بالکل ضعیف ہے اور اس کا کوئی جو ہے تو مقام نہیں ہے۔ تو اس کی میں ایک تو آپ کو تصحیح کر دوں کہ ابن کثیر اور بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو اسناد ہے نا وہ ایک ہی ہیں۔ مثلا یہ جو میں نے ابی شیبہ علیہ رحمت کی مصنف شیبہ سے جو بتایا اس میں وہ جو حضرت ابو شیبہ ہیں وہ روایت کرتے ہیں حدثنا ابو معاویہ سے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر جو ہے نا ابن کثیر اور یہ جو ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کچھ اور اس سے بھی، اخبرنا ابو نصر بن قتادہ و ابو بکر الفارسی قال، دونوں نے یہ کہا اخبرنا ابو عمر بن مطر، یعنی اور اخبرنا ابو بکر بن علی الزہری، اخبرنا یحییٰ، اخبرنا ابو معاویہ، یہاں سے پھر وہ روایت جڑ جاتی ہے آ کر اس حدیث کے ساتھ جو کہ حضرت ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، یعنی ابو نصر بن قتادہ نے اور ابو بکر فارسی دونوں نے روایت کی ابو عمر بن مطر سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی ابو بکر بن علی الزہری نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی یحییٰ نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی ابو معاویہ نے، اس کے بعد اعمش اور اس کی وہی روایت چلتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی خواب میں آیا تھا اس کا، ایک تو یہ سند میں نے آپ کو دوسری بتا دی اس سند کے علاوہ، کیونکہ ابن کثیر کا اور بہقی کا زمانہ یہ ابن ابی شیبہ سے پیچھے ہے، آگے کا زمانہ ہے، یعنی آپ پہلے گزرے ہیں ابو امام جو ابن ابی شیبہ، اور یہ لوگ بعد میں آئے تھے، ان کا تقریباً کوئی 7ویں ہجری کا زمانہ، 8ویں 7ویں ہجری کا زمانہ ہے، تو ان کے 3-4 لوگ اور زیادہ ہو گئے، تو وہ متصل السند ہے۔
تو دوسری بات اس میں یہ آپ کو کرنی تھی کہ اس کے اندر جو ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے کہ اس میں پھر اس طرح کا استسقی اللہ لامتک، تو پھر وہ بتا فاطا رجل فی المنام، تو پھر وہ اس میں لکھا ہوا ہے فاطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل فی المنام، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو خواب میں آئے، تو اس میں نبی علیہ السلام کا خواب میں آنا بھی ذکر ہو گیا، اور اس کے اندر جو ہے نا تو حدیث کا بھی ذکر ہو گیا۔ اعمش کے حوالے سے یہ ہے کہ اعمش دوسرے جو طبقہ ہے اس کے اندر سے ہیں، یعنی اس طبقے میں سے ہیں جس کی مدلس کی روایت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ تمام علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مالک الدار وہ ہے کہ جو خازن تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جس شخص کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا اور جو مزار شریف پر آ کر جنہوں نے دعا کی، نبی علیہ السلام سے خطاب فرما کر استسقی اللہ لامتک، اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش طلب کریں، ان کا نام ہے بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں۔ مطلب ہے کہ اس حدیث کی میں نے وضاحت کر دی، کل کوئی آپ پر اعتراض کرے یا کسی قسم کی کوئی ایسی ویسی بات کرے تو آپ اس کو پکڑ سکتی ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا یہ عمل تھا۔ حضرت عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال بن حارث المزنی جب ان کے پاس گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی وہ آپ نے قبول کی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کا بھی اس پر یہ یقین تھا۔ اس حدیث کو جو ہے تو حضرت ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ یہ صحیح ہے، اس کو ابن کثیر نے بھی کہا کہ صحیح ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل کے ایسے فرشتے ہیں جو کہ زمین میں ہوتے ہیں سوائے حفظہ کے، یعنی حفظہ کے علاوہ، ان کو حفظہ بولتے ہیں، جو ہمارے کرامن کاتبین ہم کہتے ہیں نا، جس کو جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو حفظہ کہتے ہیں۔ تو یکتبون ما یسقط من ورق الشجر، تو یہ وہ فرشتے ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، جو زمین میں پھرتے ہیں اور جو درختوں سے پتے جھڑ کے گرتے ہیں نا، ان کو لکھتے ہیں۔ اگر تم میں سے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اگر تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مشکل پہنچ جائے، اور وہ ایسی زمین میں ہو کہ جہاں پر اس کا کوئی دوست بھی نہ ہو، کوئی مددگار بھی نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ پکارے، اور یہ پکار کر یہ بات کہے کہ عباد اللہ اعینونی یا اعینونا یا عباد اللہ اغیثونا، کہ اے اللہ کے بندو تم پر اللہ رحم کرے، تم پر اللہ اپنا کرم کرے، میری مدد کرو، میری تکلیف کو دور کرنے میں میری مدد کرو۔ تو فَإِنَّهُ سَيُعَانُ، تو بہت جلد، شان یہ ہے کہ بہت جلد اس کی مدد کر دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی اس طریقے سے بہت ساری احادیث اس میں روایت کی گئی ہیں۔ اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، جلد نمبر 6 29,721، یہ حدیث کا نمبر ہے 29,721، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ بہقی نے اس کو شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 6، اور حدیث کا نمبر ہے 7,697۔ تو باقی دو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے وہ میں آپ کو دو بتا چکا ہوں کہ ان کا کیا تھا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اگر یہ شرک ہوتا تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتے؟ اور یہ احادیث ان کے بارے میں کہا کہ اس کے جو روات ہیں وہ ثقات ہیں، یعنی حدیث صحیح ہے۔ بہت بھی اس کا درجہ کم کر دیں تو یہ حسن درجے کی حدیث تو لازماً ہے۔ اب بات یہ ہے نا کہ اس کے اندر تھوڑا سا ہم اپنا وہ کرتے ہیں، ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ جو احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اگر کہ یہ حدیث واقعی شرک ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ علماء اس کو بیان کرتے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی، اور حضرت امام نووی لکھتے ہیں کہ یہ اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے، اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ لوگوں سے اس طرح سواری گم ہو گئی تھی اور تو انہوں نے آواز لگانا شروع کی۔ اس طرح امام حنبل سے بھی یہ روایت ہے کہ وہ حج پر جا رہے تھے اور ان کی سواری سے راستہ بھٹک گیا، تو انہوں نے آواز لگائی، یا عباد اللہ دلونی، یا عباد اللہ دلونی علی الطریق، تو یہ کہتے رہے تو اس کی گھوڑی جو ان کا گھوڑا تھا وہ آرام سے خود بخود جو ہے تو صحیح راستے کے اوپر پہنچ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مدد ہے جو ہمیں پہنچتی ہے، اور یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور ملا علی قاری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں یا جنات ہیں یا مومنین ہیں، ان کی ارواح ہیں، یہ جو بھی ہے نا، یہ تمام کے تمام ادھر پھرتے رہتے ہیں
اور اللہ کے ان بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تو اس چیز کو جائز قرار دیا، اس چیز کو جائز رکھا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک حدیث میں اور سناتا ہوں، اور یہ ہے سنن دارمی، یعنی امام دارمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، ٹھیک ہے جی، اس سے روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 92، باب ہے باب ما اکرم اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد موتہ، یعنی یہ باب ہے اس بارے میں، اس چیز کے بارے میں، اس عزت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کے بعد عطا فرمائی۔ حدثنا ابو النعمان ثنا سعید بن زید ثنا عمر بن مالک النکری حدثنا ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ۔ یہ وہ پوری سند ہے، اور یہ تمام کی تمام سند، اس میں سب کے سب ثقہ راوی ہیں، اور شرط مسلم پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا درجہ حسن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آگے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کو شدید قحط پڑ گیا، اہل مدینہ کو شدید قحط سے واسطہ پڑا، تو انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر شکایت کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر، اور وہاں جا کر آسمان کی طرف گنبد شریف جو ہے، چھت جو ہے اس کے اندر ایک روشن دان بنا دو، ایک سوراخ کر دو، جس سے کہ قبر شریف میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف مبارک میں اور آسمان کے درمیان کوئی چھت وغیرہ کسی قسم کی رکاوٹ نہ رہے۔ تو صحابہ اکرام گئے، انہوں نے وہی کام کیا۔ جو ہی وہ کام کیا تو کہتے ہیں کہ اتنی بارش ہوئی یہاں تک کہ سبزہ اگ آیا، اور اونٹ چربی کی وجہ سے پھیل گئے، موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی چربی اتنی پھیلی کہ اس سے بہت زیادہ موٹے ہو گئے۔ فسمہ عام الفتق، اس کو چربی کا سال، یا یہ فتق سے مراد ایک پھٹنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اتنی چربی ہو گئی کہ ان کی کھال جو ہے نا، جلد جو ہے تو اس کی وجہ سے پھٹ گئی۔ لیکن یہاں پر جو بہتر معنی ہے وہ یہی ہے کہ چربی کی وجہ سے وہ خوب پھول گئے، خوب پھیل گئے۔ یہ حدیث حسن درجہ کی ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بھیج رہی ہیں نبی علیہ السلام کی قبر شریف پر، وہ نہیں کہہ سکتی تھی جا کر نماز پڑھ لو، نماز استسقاء پڑھو، لیکن ایسا نہیں۔ کیوں کہ تمام کی تمام جو دین کی جتنے بھی اجزاء ہیں ان سب پر مشکل کے وقت پر عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں اور موجود ہیں جو میں نے چھوڑ دی۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور ان دلائل کو اور ان حدیثوں کو یاد کر لیں کہ جب آپ کو یہ جو بدعتی ہیں اور جو ہم پر کفر و شرک کے الزامات لگاتے ہیں، جب کبھی یہ الزام لگائیں تو آپ بہت یقین کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ ان کو ان احادیث کو سنا کر ان کے منہ بند کر دیں، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو صدق کے دل سے اللہ سے اپنے لیے مدد کا طالب ہوتا ہے، اور اپنے دین کے اوپر اور اس دین پر کہ جو نبی علیہ السلام کے دور سے آ رہا ہے۔ اور یہ تمام احادیث جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے تمام احادیث وہ سنائی ہیں جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھی، یعنی صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں تھی، میں اس کے بعد کی بات نہیں کر رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔